بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھے ہیں ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب، اس میں ہم لوگوں نے پہلے ایران پڑھا ہے اور اب ہم آج سے پڑھنا شروع کریں گے یونان کا دور حکومت۔ تو مصنف لکھتے ہیں کہ ساسانی خاندان کے طویل عہد حکومت میں ایران کی سیاسی، مذہبی، اخلاقی اور معاشی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ قارئین کو معلوم ہو جائے کہ آفتاب اسلام کے طلوع ہونے سے قبل اس عظیم مملکت کے شہری کس قسم کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اس کے بعد اس وقت کی مشہور دوسری عالمی طاقت یعنی سلطنت روما اور اس میں بسنے والے شہریوں کی زندگی کے مختلف گوشوں کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ رومی یونانیوں کی جانشین ہیں اس لیے ان کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظریات بڑی حد تک یونانی حکماں کے نظریات سے متاثر ہیں۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مختصراً یونان اور اہل یونان کا تذکرہ بھی کر لیا جائے، کیونکہ یہی وہ خطہ ہے جہاں کے نابغہ روزگار یعنی کہ سمجھدار اور ذہین اور فتین قسم کے فضلاء نے علم و حکمت کی قندیلیں روشن کی اور تہذیب و تمدن کا وہ تصور پیش کیا جس کی روشنی سے وہ خطہ اس وقت جگمگانے لگا جبکہ سارا یورپ جہالت اور توہم پرستی کی تہ در تہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ یونانی تہذیب کی تشکیل میں اس کے محل وقوع کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یونان کا خطہ بحر روم کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ یہ مختلف پہاڑوں کے سلسلوں کا مجموعہ ہے جن کے درمیان وادیاں ہیں جن میں کھیتی باڑی کی جا سکتی ہے۔ دشوار گزار پہاڑوں کی وجہ سے باہمی آمد و رفت بہت مشکل اور کٹھن تھی، اسی لیے اس وقت کے نظام مواصلات اور آمد و رفت کے ذرائع کافی ناقص تھے اور اس کی وجہ سے ایک متحدہ حکومت قائم کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی وجہ سے یونان کا خطہ بے شمار چھوٹی چھوٹی شہری ریاستوں پر مشتمل تھا اور وہ سب ریاستیں اپنی داخلی اور خارجی معاملات میں کافی حد تک آزاد تھیں۔ زراعت صرف پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ رقبہ بہت محدود تھا اور وہاں پر جو اجناس خوردنی اتنی مقدار میں پیدا کی جا سکتی تھیں جس سے وہاں کے باشندے بمشکل گزارا کر سکتے تھے۔ بحر روم کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی بارشیں عموماً مئی سے ستمبر تک کے درمیانی عرصے میں ہوتی تھیں۔ گرمی کا موسم کافی طویل ہوتا ہے، دھوپ بہت تیز ہوتی ہے مگر سمندری ہواؤں کے باعث گرمی ناقابل برداشت نہیں ہوتی۔ وادیاں اور میدان پہاڑوں سے محصور ہیں۔ موسم برسات میں ان دریاؤں اور ندیوں میں طغیانی آ جاتی ہے اور پانی تیزی سے بہہ جاتا ہے۔ موسم برسات کے بعد یہ ندی نالے یا تو بالکل خشک ہو جاتے ہیں یا ان میں برائے نام پانی رہ جاتا ہے۔ آبادی کی ضرورت مقامی چشموں سے پوری ہوتی ہے لیکن ان چشموں میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا جس سے کاشتکاری کی جا سکے۔ بحر روم کے ساحل پر ہونے کی وجہ سے وہاں کے مہم جو اور حوصلہ مند شہری بحری تجارت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بحری قزاقی بھی ان کا ایک محبوب مشغلہ تھا۔ سکندر اعظم کے زمانے تک یہی کیفیت رہی، لیکن اس عظیم فاتح نے مقدونیہ کی چھوٹی سی ریاست کو وہ عروج بخشا کہ یونان کی تمام چھوٹی چھوٹی ریاستیں اس کی باج گزار بن گئیں۔ سکندر نے اپنی فتوحات کا سلسلہ یہاں تک وسیع کیا کہ اس کی فوجیں پنجاب تک اپنی فتح کے علم گاڑتی ہوئی بڑھتی چلی گئیں اور یونان ایک بہت بڑی سلطنت کا مرکز بن گیا۔ اب ہم سب لوگوں نے جو سکندر اعظم کا نام سنا ہے وہ بیسیکلی اسی مقدونیہ کی ریاست کا باشندہ تھا اور اس کی جو پرورش تھی نا، اس کے باپ نے جو اس دور کا سب سے بڑا ان کا عالم تھا ارسطو، اس کے ذریعے کروائی تھی اور یہ بڑا ذہین اور صحیح جسے کہتے ہیں نا جرأت مند اور حوصلہ مند تھا، تبھی اس نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی اپنی چھوٹی سی عمر میں اور یہ تقریباً 35-36 سال کی عمر میں اس کی وفات ہو گئی تھی۔ اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں یونان کے مذہبی عقائد۔ قدیم یونان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے ہومر کی 2 نظمیں الائیڈ اور اوڈیسیسی قابل اعتماد ماخذ ہیں جن کا زمانہ تالیف یعنی کہ وہ 8ویں اور 9ویں صدی قبل مسیح کے زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ ان 2 نظموں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یونانی دیوتاؤں کے ایک وسیع ترین خاندان سے اپنی مذہبی عقیدت رکھتے تھے۔ دیوتاؤں کا یہ خاندان کوہ اولمپس کی برف پوش بلندیوں پر رہتا تھا۔ دیوتاؤں کے اس خاندان کی جو حکومت تھی وہ زیوس اور اس کی بیوی ہیرا کے ہاتھ میں تھی۔ یہ دیوتا انسانی معاملات میں بھی مداخلت کرتے رہتے تھے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی میں مختلف دیوتاؤں کے سبرد تھے۔ سمندروں کے دیوتا کا نام
پوسیڈن تھا، اور اسلحہ سازی کے دیوتا کا نام ہیفا اسسٹس تھا۔ جو سورج کا دیوتا تھا اس کو یہ اپولو کہتے تھے، اور جو اپولا دیوتا کی رائے کا ان کے نزدیک خاص احترام تھا۔ یہ اپنا ہر کام، ہر جنگ، ہر آبادکاری کی مہم شروع کرنے سے پہلے اسے شگن لے کے جایا کرتے تھے، اور جب کوئی بہت بڑا کام کرنا ہوتا تھا تو وہاں پر اپولو کا جو اصل مرکز تھا ڈلفی، وہاں ایک پجارن جو تھا نا، پجارن ایک شگاف کے اوپر تپائی رکھ کے بیٹھ جاتی تھی، اور اس کے اندر سے عجیب و غریب بخارات اٹھتے تھے، اور اس پر ایک گونا بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وہ بڑبڑاتی تھی لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ اس کے پاس ایک پجاری کھڑا رہتا تھا جو اس کی بات کا ترجمہ نظم میں کر دیتا تھا، اور وہ کافی مبہم انداز میں پیش کی جاتی تھی۔ اتھینیا یہ حکمت کی دیوی کا نام تھا۔ یہ انسان کو عقل و دانش سے بہرہ ور کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ان کی جنگ کے دیوتا کا نام تھا ایریز، اس کی مدد سے جنگ میں فتح نصیب ہوتی تھی، اور جو محبت کی دیوی تھی اس کا نام تھا ایفروڈائٹ۔ ان کے نزدیک محبت میں وہی کامیاب ہوتا تھا جس پر یہ مہربان ہوتی تھی۔ خداؤں کا یہ خاندان اخلاق اور کردار کے اعتبار سے ہرگز قابل رشک نہ تھا، بلکہ یہ سرکش حریفوں اور جھگڑالو افراد کا ایک منبع تھا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، فتنہ فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ جو اہل ایتھنز تھے ان کی اتنی ضعیف الاعتقادی تھی کہ ایک ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے یونان کا، کہ مورخ لکھتا ہے کہ ان کا ایک بڑا ظالم اور بدقماش حکمران تھا جس کو اہل ایتھنز نے معزول کر دیا اور جلا وطن کر دیا۔ اب اس جابر حکمران اور اس کے ندیموں نے ایک خوبصورت عورت تلاش کی جس کا قد 6 فٹ تھا۔ اس عورت کو ذرا بختر پہنا دی اور اسے سکھا دیا کہ تم نے رتھ میں سوار ہونے کے بعد کیا کچھ کرنا ہے۔ چنانچہ رتھ میں بیٹھ کر شہر میں داخل ہو گئی۔ ہر کارے اس سے پیشتر بھیج دیے گئے تھے کہ وہ یہ منادی کرا دیں کہ ایتھنز کے شہریوں، چنانچہ شہر کے لوگ پوری طرح اس کے قائل ہو گئے کہ وہ عورت واقعی دیوی ہے، اور اس کے روبرو زمین بوس ہو گئے، اور اس بادشاہ کو واپس بلا لیا گیا۔ ایتھنز کے قریب ایک مکان ایلوسس تھا جہاں دنتر دیوی کے اعزاز میں خاص رسمیں ادا کی جاتی تھیں۔ یہ زراعت اور باراوری کی دیوی تھی۔ فصلوں اور زراعت کے اچھا ہونے کا دار و مدار اس دیوی کی نظر عنایت پر تھا۔ اہل یونان دیوتاؤں کے مندروں میں بڑے بڑے قیمتی نذرانے پیش کرتے تھے، اور منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں ان کے نام وقف کی جاتی تھیں، اور جب کوئی خاص مشکل پیش آتی تو انسانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ ایک جنگ میں یونانیوں کا سپہ سالار تھا، وہ چاہتا تھا کہ دیوی آرٹمس جو کہ ہواؤں کی دیوی تھی اس پر مہربان ہو جائے، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو اس دیوی کی یہ خوش نویدی حاصل کرنے کے لیے قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیا۔ ہر شہر اور ہر آبادی کا مقامی تہوار تھا، لیکن بڑے تہواروں میں سب اہل یونان شریک ہوتے تھے۔ سب سے بڑا تہوار ہر 4 سال کے بعد اولمپیا میں منایا جاتا تھا جو مغربی پیلوپونیسسکس میں تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں زیوس دیوتا کا معبد تھا۔ ان تہواروں میں صرف کھیلوں کے مقابلے ہی نہ ہوتے تھے بلکہ موسیقی، شاعری، شہنائی نوازی، حسن اور شراب نوشی کے مقابلے بھی ہوتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے یونان کے معاشرتی حالات۔ قدیم یونان کا معاشرہ 3 طبقوں میں منقسم تھا۔ ایک بادشاہ، دوسرا طبقہ عمرا کا تھا، اور تیسرا طبقہ عوام کا تھا۔ بادشاہ سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا مذہبی پیشوا بھی مانا جاتا تھا، اور وہ اپنے عمرا کی مدد اور مشوروں سے اپنی حکومت کا کاروبار چلاتا تھا۔ بادشاہ اور اس کی ملکہ عام طور پر لوگوں کی طرح خود بھی کام کرتے تھے۔ اوڈیسوس نامی بادشاہ کو بھی اس بات پر فخر تھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کرتا ہے، اور اس نے اپنا پلنگ خود بنایا ہے، اور اس کی ملکہ پینیلوپی سوت کاٹتی اور کپڑا بناتی تھی۔ دوسرا طبقہ عمرا کا تھا۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ دیووں اور دیوتاؤں سے پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا نسب زیوس دیوتا سے ملتا ہے جو کوہ اولمپس کے دیوتاؤں کے خاندان کا حاکم اعلیٰ ہے۔ اسی دعویٰ کی بنا پر انہوں نے اپنے معاشرے میں دیگر طبقات اور قبائل پر فوقیت حاصل کر لی۔ تیسرا طبقہ عوام کا تھا جنہیں جنگ سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ ان کا معاشی نظام غارت گردی اور بحری قزاقی کے علاوہ تجارت اور کاشتکاری پر مبنی تھا۔ وہ مویشی پالتے اور غلہ اگاتے، خاص چیزوں کی کاشت کرتے، مثلاً زیتون اور انگور۔ ان کے کاریگر جنگی رتھ اور رزم و پیکار
کے لیے اسلحہ تیار کرنے میں ماہر تھے۔ آباد کری، جیسے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کھیتی باڑی کے لیے یہاں اراضی بہت محدود تھی جو دو پہاڑوں کے درمیان وادی میں پائی جاتی تھی۔ نیز باہمی جنگوں کا طویل سلسلہ داخلی طور پر فتنہ و فساد کی آگ ہر وقت بھڑکاتا رہتا۔ ان امور نے اہل یونان کو اپنے ملک سے باہر آبادیاں قائم کرنے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ غیر مطلوب بچوں کی پیدائش کو روکنے کے لیے ہر ممکن طبی وسائل کام میں لاتے، اور کثرت اولاد سے بچنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی جاتی کہ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے اپنے ہم جنسوں کو ترجیح دیں۔ ان غیر فطری کوششوں کے باوجود وہاں کی آبادی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ ان کے وطن کی سرزمین ان کے لیے تنگ ہو گئی اور وہ بیرون ممالک میں نئی آبادیاں قائم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یونان کے معاشرتی حالات کی صورتحال یہ تھی کیونکہ وہاں زرعی زمینوں کی مقدار بہت کم تھی، اسی لیے خوشحال کسانوں کے لیے تو یہ ممکن تھا کہ وہ اپنے محدود قطعات ارضی میں زیتون کے پودوں کی کاشت کریں اور طویل عرصہ تک ان پودوں کی نگہداشت کریں اور اس کے خرچے برداشت کریں، لیکن جو غریب کسانوں کے لیے یہ طریقہ کار قابل عمل نہ تھا۔ وہ دولت مند ہمسایوں سے قرضہ لینے پر مجبور ہو جاتے اور وہ انہیں شرح سود پر قرض دیتے۔ مقروضوں کے لیے قرضوں کی ادائیگی ایک کٹھن مرحلہ تھی، اور اس محدود آمدنی سے وہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پالتے یا پھر قرضہ ادا کرتے۔ اس طرح سے کیا ہوتا تھا کہ جو لوگ قرض ادا نہیں کر پاتے تھے، بعض اوقات ان سے ان کی جائیدادیں چھین لی جاتی تھیں، اور بعض اوقات انہیں اپنی شخصی آزادی سے محروم ہونا پڑتا تھا، اور ایسے شخص کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ قرض خواہ کے انگوروں کے باغوں میں بسلسلہ ادائیگی قرض مزدوری کرتا رہے۔ غریب لوگوں بڑی بے اطمینانی کا شکار تھے۔ غیر ملکی تجارت نے دو نئے طبقے بھی پیدا کر دیے۔ ایک طبقہ تاجروں، جہازوں کے مالکوں، بافندوں، کمہاروں اور لوہاروں کا گروہ تھا، دوسرا جہازوں پر کلیوں اور ملاحوں کا گروہ۔ دونوں گروہ بڑے باہمت اور پرجوش تھے۔ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے کہ سیاسی اختیارات صرف امراء اور بڑے بڑے مالکان اراضی کے ہاتھ میں ہیں۔ آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے یونان کے سیاسی حالات۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔